تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے. سرکار تو کوشش کر رہی ہے. پچھلے 1.5 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ ریکارڈ چیک کریں گے ہر لیول پہ, چاہے ڈسٹرکٹ لیول ہو, تحصیل لیول ہو, ہماری کوشش ہے اس سرکار کی جس کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, بچوں کو موقع دیا جائے. ان میں بہت ٹیلنٹ ہے, وہ ہر ایک گیم کو کھیل سکتے ہیں, ہر ایک گیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں, ہر ایک گیم کو انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن ان کو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ دینا ہے. وہ سرکار دے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے, جس کی شروعات آج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہاکی ٹورنامنٹ شروع ہوا ہے, تو اسی طرح آگے بھی سرکار کوشش کرتی رہے گی تاکہ بچوں کو موقع ملے آگے بڑھنے کا. محبوبہ مفتی نے لیٹرز لکھی ہے عمر صاحب کو, ایل او پی کو, طارق حمید کو, کہ ایک جوائنٹ پلیٹ فارم بنائے اور اس کے حوالے سے سرکار سے بات. کیا اس کو ایک ایز اے پولیٹیکل گیمک آپ دیکھتی ہیں یا یہ سنسیئر ایفرٹ اس کو آپ مانگتی ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہوگا جب 19 کے بعد ایک پی ایچ ڈی بنا تھا جس میں قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور وہاں سے جموں کشمیر کے لوگوں کی ہم بات کریں, جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کریں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب یہ میڈم اقتدار میں تھی, جب بی جے پی کے ساتھ سرکار میں تھی, جب بی جے پی نے ان کو ہٹا دیا سرکار سے, تو اس وقت بھی عمر عبداللہ صاحب نے ان کو آفر کیا تھا آپ بی جے پی کے ساتھ سرکار مت بناؤ, ہم آپ کو اعتماد دیں گے, انکنڈیشنل سپورٹ. ہمیں کوئی منسٹری کی ضرورت نہیں ہے, کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے. بی جے پی کو آپ دور رکھیں, جموں کشمیر میں مت لائیے. لیکن اس وقت اس کو اقتدار کی بھوک تھی اور انہوں نے وہ سپورٹ ٹھکرا دیا, جبکہ ہم نے کہا تھا انکنڈیشنل سپورٹ. آپ کو بھی یاد ہوگا جب عمر عبداللہ صاحب نے یہ چیز ان کو سامنے رکھی تھی, آفر کیا تھا, لیکن انہوں نے ٹھکرایا کیونکہ وہ کرسی پہ بیٹھنا چاہتی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے بی جے پی کو یہاں لایا, ہمارے لیے اتنے مشکل چیزیں یہاں کھڑی کر دی. آج آپ کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس 370 نہیں ہے, آپ کے پاس 35A نہیں ہے, آپ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, بے روزگار جوان ہیں, آپ کے ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں, ہوم آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس باقی جو پاور ہے وہ نہیں ہے. تو اب یہ آج جب فاروق عبداللہ صاحب پھر واپس آئے, انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ سب کو دعوت دی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, ایک جگہ جمع ہو کے جب 19 کے بعد. لیکن یہی محترمہ انہوں نے اتنی تباہی کی تھی, بربادی کی تھی جموں کشمیر کی, پھر بھی فاروق عبداللہ صاحب نے سب کو الگ کر کے, سب چیزوں کو الگ رکھ کے ان کو دعوت دی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے. پھر جب پی ایچ ڈی بنی تو کیا کیا انہوں نے, اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. آج اس کا صرف غرض ہے کہ اقتدار کس طریقے سے یہ اقتدار حاصل کریں, اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. باقی لوگوں کے لیے اس کی کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے, کوئی وفاداری نہیں ہے. انہوں نے تباہ اور برباد کیا ہے جموں کشمیر کو. آج ہم اگر ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کی مہربانی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں اگر جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز ہم اٹھا سکتے ہیں, ان کی بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ ہوڈ ہو, چاہے وہ 35A کی بات ہو, چاہے وہ 370 کی بات ہو, چاہے وہ ہماری آئیڈینٹی کی بات ہو, چاہے وہ ہماری شناخت کی بات ہو. اس کے لیے اگر ہم سب, جو نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ چاہا کہ اکٹھے آئیے, سب اس کے لیے بات کریں گے, لوگوں کی بات کریں گے, لیکن اس وقت اس چیز کو انہوں نے ایگری نہیں کیا, مانا نہیں. پی ایچ ڈی میں آ کے بھی وہ پی ایچ ڈی سے باہر چلی گئی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر لداخ کو دیا گیا ہے تو جموں کشمیر کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے. اسٹیٹ ہوڈ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے جموں کشمیر کے لوگ, بلکہ ان کا حق بنتا ہے. جو اسٹیٹ ہوڈ ان کے پاس پچھلے 50 سال سے تھی, اور جموں کشمیر اتنی پرانی ریاست تھی. یہ تو دیکھا ہے کئی بار آپ نے یوٹیز کو اسٹیٹ دی گئی, لیکن یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ جموں کشمیر اتنی بڑی اسٹیٹ تھی جو ہندوستان کا تاج مانا جاتا تھا, اس کو توڑ پھوڑ کر دیا. لیکن اگر انہیں لداخ کو دے دیا تو ٹھیک ہے, اس میں اچھی بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی ان کو اپنا حق جو ہے وہ واپس کرنا چاہیے. سی ایم صاحب نے سارے ایم ایل اے کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے, یہ کس ریگارڈنگ میٹنگ ہے اور کیا کہیں گے؟ یہ پہلی بار میٹنگ ہو رہی ہے, آپ بولو. پہلی بار تو نہیں ہو رہی نا میٹنگ, کتنے بار سی ایم صاحب نے آج تک 1.5 سال میں میٹنگ بلائی, اس سے پہلے بھی بلائی, نیشنل کانفرنس سے بلائی. آپ بتاؤ مجھے, ریکارڈ چیک کرو, اگر یہ پہلی بار کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ سوال پوچھو, یہ تو روٹین میٹر ہے. آج جموں میں پھر سے وائلنس ہوئی ہے, وہاں پہ ڈیمولیشن ڈرائیو آج پھر سے شروع کیا گیا ہے, کافی لوگ زخمی ہیں, کافی تشدد بھی ہوا ہے وہاں پہ, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟
ये तो गलत बात है। आप गरीब लोगों के घर उड़ा रहे हो, आप गरीब लोगों के आशियाने उड़ा रहे हो, और वो भी उस तबके के जिनका कोई बेचारों का कहीं ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ से गुजर गए वहीं बैठ गए, आज वहाँ से गुजर गए वहीं बैठ गए। मुझे बताओ आपके कितने लोग हैं जिन्होंने वहाँ ज़मीन पे कब्जा किया? बीजेपी के कितने एमएलए हैं जिन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया? उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? आप गरीब को हमेशा क्यों निशाना बनाते हैं? उससे क्या मिलेगा आपको? वो लोग जिन्होंने हज़ारों कनाल पे कब्जा किया है उनके ऊपर डिमोलिशन क्यों नहीं करते हो? जब आपको टारगेट बनाना होता अक्सर आप गरीब को टारगेट बनाते हो, उससे कोई चीज़ मिलती नहीं है। ये सबसे दुख की बात है अगर ये हो रहा है। मैं कहती हूँ उसके लिए जितना भी अफसोस और दुख किया जाए वो कम है। थैंक